نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 204 سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 to 40، 14 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ چونکہ بات آزمائشوں کی ہو رہی تھی تو اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسے آزمائے گئے۔ سب سے پہلا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فلبث فیہم تو وہ ٹھہرا ان میں 1000 سنۃ 1000 سال، الا 50 عاما مگر 50 سال، یعنی 1000 میں سے 50 کم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اب یہاں سے آیات میں کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جن کو دین کے کام میں کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 60 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ ان کی کل عمر 1050 سال بنتی ہے۔ ان کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کیا گیا اور بتایا گیا کہ حق کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، ایمان کو پرکھا جائے گا اور آسانیاں بھی نصیب ہوں گی۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے راستے میں ہم چل رہے ہیں تو اب ہمیں صرف اور صرف آسانیاں ہی ملیں گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کو پرکھا جائے گا اور پھر آسانیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، کہ 950 سال تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں تو یہ بات کہیں اور نہیں کی گئی، حالانکہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی بار آ چکا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ یہاں خاص الخاص ان کے طویل عرصے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں موجود مسلمان بہت تکلیفوں سے گزر رہے تھے اور گھبرا گئے تھے، تو ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا کر کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ چند برس میں ہی گھبرا گئے، ذرا دیکھو ہمارے بندے نوح کو، جس نے صدیوں پر محیط جد و جہد کی، کیسے وہ صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ ان کی ایفرٹس کو ذہن میں رکھو۔ تم لوگوں کو اس راستے میں مزید امتحانات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اور کافی لمبا عرصہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن یہ نہ سدھرے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ اس طوفان میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا تو وہ ایک بچے کی ماں ہوتی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قوم نوح کے نافرمان لوگوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے تو ام الصبی یعنی بچے کی ماں پر رحم کرتے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی نبوت کا آخری زمانہ ہوا تو انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ خوب مضبوط ہو گیا اور چاروں طرف پھیل گیا تو اسے کاٹ کر اس کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کی۔ کافر لوگ گزرتے تو پوچھتے، آپ جواب دیتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، تو وہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، مگر یہ کیسے چلے گی، یعنی یہ اس زمین پر کیسے چلے گی؟ آپ جواب دیتے کہ تم جل جان لو گے۔ جب آپ کشتی بنا کر فارغ ہو گئے تو تنور ابل پڑے اور گلیوں میں پانی بہت زیادہ ہو گیا۔
ایک عورت جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ ڈر گئی کہ کہیں اس کا بچہ ڈوب نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی، تو وہ پہاڑ کی طرف چل دی اور ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہاں پانی پہنچا تو وہاں سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، اور جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں تھام کر بازو اوپر کر لیے کہ کسی طرح اس کا بچہ بچ جائے، لیکن پانی دونوں کو بہا کر لے گیا۔ پس اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس بچے کی ماں پر کرتا۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا عذاب آیا، یہ طوفان ہر کافر کو نگل گیا، اور آپ دیکھیے کہ اس ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، گو کہ یہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی تھی۔ یعنی اگر اللہ رحم کرتا تو اس پر ضرور رحم کرتا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور یہ بات ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھی بھی تھی، تو پھر اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، اس میں انسان کی زندگی کا باقی رہنا ناممکن ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو۔ یہ کشتی والے تقریباً 80 سے 73 کے درمیان لوگ تھے، یعنی بہت کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یعنی آپ ایفرٹس دیکھیے، سالوں پر محیط، صدیوں پر محیط، لیکن رزلٹ کیا آیا؟ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اس کو آیۃ للعالمین، ایک نشانی جہان والوں کے لیے۔ یہاں پر وَجَعَلْنَاهَا، ہا کی ضمیر کشتی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ ساری زمین پر طوفان آیا تھا، اور یہ طوفان بھی سبھی کے لیے نشانی تھا، لیکن کشتی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو بھی بچنے والے لوگ تھے، یعنی اہل ایمان، وہ اس کشتی میں سوار تھے۔ obviously اس کشتی سے جڑا طوفان بھی تھا، وہ بھی نشانی بنا۔ اس کشتی کو نشانی اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ 5000 فٹ کی بلندی پر جا کر ٹھہری تھی، جودی پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا کہ اللہ چاہے تو صرف اور صرف ان اہل ایمان کو بچا کر باقی سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور نافرمانی کے ساتھ جو بھی زندگی گزارے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا، وہ برباد کر دیا جائے گا۔ اگلا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے، جن کے بارے میں ہم کافی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے سورہ ابراہیم بھی پڑھ لی ہے۔ آزمائشوں کا ذکر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا، اور یہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال جب اس نے کہا تھا لقومہ اپنی قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی واتقوہ اور ڈرو اس سے ذالکم خیر لکم یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ یہاں آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی اللہ سے ڈرنے کا بھی کہا۔ آپ دیکھیں تو عبادت اور تقوی دونوں کا ذکر ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں صحیح معنوں میں روح آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا خوف یعنی تقوی نہ ہو۔ ظاہری روح عبادت ہے اور باطنی روح تقوی ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور تقوی علم کے بغیر ممکن نہیں، یعنی صحیح معنوں میں آپ عبادت سے لطف اندوز ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو۔ آپ کے اندر صحیح معنوں میں تقوی آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، انما بے شک تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بتوں کی وتخلقون افکا اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے معبودان کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے اوثانن کا لفظ آ رہا ہے۔ قرآن میں بتوں کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، ایک صنم،
صنم کہتے ہیں لکڑی سے بنا ہوا بت. دوسرا نصب. نصب کہتے ہیں زمین میں گاڑھا ہوا پتھر. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا لفظ آیا ہے وثن. آستانے وغیرہ مراد ہیں. مورت اور چونے کے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر چند بتوں کی ہی تو عبادت کرتے ہو. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ پہلی دلیل انہوں نے شرک کے خلاف دی. کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. جھوٹ گھڑتے ہو وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا کا ایک معنی تو یہی ہے، اور دوسرا معنی جھوٹے مقاصد کے لیے انہیں بناتے ہو اور گھڑتے ہو. یعنی اس سب کی کہیں کوئی سند نہیں. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری، تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس شرک کی نہ عقلی طور پر کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب میں اس کی کوئی دلیل ہے. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان آستانوں سے تم خود ہی کہانیاں مشہور کرتے ہو. ویسے بھی آپ دیکھیں تو آج کل اسی طرح کے شرک بہت ہو رہے ہیں. یہ پرانے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے. آج اگر کوئی پیر بنا ہوا ہے، جب تک زندہ ہے کوئی کرامت نہیں بتائی جاتی. جیسے ہی مر جائے گا اس کی کرامتیں بیان کی جائیں گی، اس کا مزار بنا دیا جائے گا اور شرک کا اڈا کھول دیا جائے گا. ان الذین، بے شک وہ ہستیاں جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون لکم نہیں مالک ہو سکتی تمہارے لیے، رزقاً رزق کی. یہ دوسری دلیل انہوں نے شرک کے خلاف دی. فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق. اللہ سے دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت کرو اس کی. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر ادا کرو اس کا. تین چیزوں کا بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ سے دعا کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ. یہاں آپ دیکھیے تو عبادت اور شکر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ شکر عبادت کا حصہ ہے. نعمتوں کے حصول کے لیے عبادت کرو اور نعمتوں کی بقا کے لیے شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ، پس تحقیق جھٹلایا، امم کئی امتوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں رسول کے اوپر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. یہاں اس آیت سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا قول ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ قول ابھی بھی آگے جاری رہے گا. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قول بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں اہل مکہ سے مخاطب ہیں کہ تم سے پہلے امتوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا. یعنی ذکر تو ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، مگر یہاں درمیان میں ایک طویل جملہ معترضہ آ گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس قول کے ذریعے جو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش چل رہی تھی اسے بیان کیا جا رہا ہے. تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم ہی اپنی قوم سے بات کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا قول بھی ہو، اور یہ طویل جملہ معترضہ ہے جو ابھی آگے کنٹینیو ہوگا. اور اگر تم جھٹلاتے ہو، پس تحقیق جھٹلایا کئی امتوں نے جو تم سے پہلے تھیں. اور یہ بتایا گیا کہ رسول کی ذمہ داری میں صرف اور صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. یہاں البلاغ المبین کے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اس طرح سے پہنچانا کہ اس میں شک نہ رہے. تو پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم ہماری اصلاح کرتی ہے، کیونکہ پیغمبر کی تعلیمات شک و شبے سے پاک ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، کوئی شبہ نہیں ہوتا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں رسول کے اوپر یعنی رسول کی ذمہ داریوں میں مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیفا کس طرح، یبدئ اللہ ابتدا کرتا ہے اللہ، الخلق خلق کی، ثم یعیدہ پھر اعادہ کرے گا اس کا،
ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اب یہاں سے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے توحید کی بات بتا رہے ہیں، یا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر اعادہ بھی کرے گا۔ کسی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہے پہلی بار بنانے کے مقابلے میں، اعادہ کرنا بہت آسان ہے۔ یہی کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو یہاں پر اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آیت کے آخر میں کہا گیا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات یعنی یہ اعادہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح اس نے ابتدا کی، تخلیق کی، ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ النشأۃ، اٹھائے گا اٹھانا، الآخرہ، دوسری بار۔ یہاں اس کلام سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قول یا طویل جملہ معترضہ اللہ کا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہو کہ آپ اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چلو پھرو زمین میں، اور یہاں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ بات حضرت ابراہیم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں، آسمان میں پھیلی نشانیوں کو دیکھو، دیکھو کس طرح سے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار، دوسری مرتبہ کی پیدائش مراد ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔